والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ واقعہ ایلا کیا ہے؟ تو بہت پیارا سوال ہے بھائی، آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے۔ اصل میں ایکچولی وہی والی بات آ رہی ہے، آپ کی بات کو نہیں میں وہ کر رہا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیسکلی ہماری قرآن سے دوری ہے۔ قرآن کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی۔ واقعہ ایلا جو ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے، جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 29 اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ اس کا پورا ذکر آیا۔ بیسکلی واقعہ ایلا ہے کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے، خوشحالی آ گئی، اور یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعد پیسہ آنے لگ گیا، وافر ہو گیا، تو ہوا یوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں انہوں نے بھی ایک متفقہ یعنی کہ مل کر ایک فیصلہ کیا کہ بھئی فیصلہ کیا، اور وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جی ہمارا بھی اب جو کیونکہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے خوشحالی آ رہی ہے، تو ہمارا بھی جو نان نفقہ ہے نا یہ آپ نہ بڑھائیں، یعنی کہ ہمارا خرچہ جو ہے یہ جو ہے آپ بڑھائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناگوار گزرا، اتنا ناگوار گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ مسجد کے ساتھ ایک بالا خانہ بنا ہوا تھا، وہیں اسٹے کر لیا اور قسم کھا لی کہ میں ایک مہینہ جو ہے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانہ میں اسٹے کیا تو لازمی سی بات ہے ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ سب کو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھر نہیں جا رہے، اپنی یعنی کہ بیویوں کے پاس نہیں جا رہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ تو یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک عجیب سا ماحول ہو گیا کہ بھئی اب پتہ نہیں کیا ان کی بیٹیوں کو خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے، کیا ایسا معاملہ ہوگا؟ تو بیویوں سے دور رہنے کو اس کو کہتے ہیں ایلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسکلی اس طرح یہ واقعہ ایلا کا نام ہے۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 29 پھر اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی اور ساتھ تھوڑا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تو تم اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تو تم دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں، یعنی کہ آپشنز دے دیں، دو آپشنز دے دی کہ بھی دو آپشنز میں سے ایک چن لو۔ اگر تو تم دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو تو میں تمہیں آؤ، میں تمہیں اچھے طریقے سے یعنی کہ میں تمہیں دے دوں، سارا کچھ دوں، تمہیں دنیا کا مال و متاع دوں، اور دے کے میں تمہیں رخصت کر دوں، لیکن پھر تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور اگر تو تمہیں آخرت عزیز ہے تو پھر تمہیں اسی میں گزارا کرنا پڑے گا جو چل رہا ہے، جو نبی کے گھر میں ہے، کس ٹائم فاقہ ہے، کس ٹائم کیا ہے، جو بھی ہے، یعنی کہ اس میں تمہیں گزارا کرنا پڑے گا۔ اور جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تک پہنچی تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد ایک بائی ایک کر کے سب جو زوجین تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سب نے یہ بات مان لی۔ امید کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو جو ایلا کا واقعہ تھا وہ یہ تھا۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، آپ کو ملتی رہیں گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔